آپ کو ہاؤ ناؤ دی جاتی ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علم کا ایک سمندر رکھا ہوا ہے، آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا مختلف فیلڈ میں ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے یہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس بڑے ہی اچھے ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں پر، اور ساتھ میں جو سب سے اچھا ہوا وہ انڈسٹری لنکیج جو بنا مسٹر نوید صاحب کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی گئی ہیں، بڑھ رہی ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح بیچ میں سے پازیٹیو چیزیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں ہر بندے نے مختلف چیزیں بتائی۔ ورونا وائٹس بہت پرابلم ہے، بیس کے ویری ڈینجرس، ہر بندہ بات کر کرتا ہے۔ لیٹسٹ جو ریسرچ آئی ہے اس میں جس طرح RNA بیسڈ ویکسین بنی ہے کرونا کے خلاف، وائرس کے خلاف، سملرلی اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے، بیس بھی وہ سیم RNA بیسڈ جو ہے ویکسین بناتی ہے تھرو رائل جیلی، تھرو اٹس فوڈ۔ جس طرح بچہ ملک پیتا ہے اس طرح وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں فوڈ کے ساتھ۔ وہ سائنٹسٹ کیمبرج یونیورسٹی میں وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جینز اور یہ میسنجر RNA پروڈیوس ہوتا ہے، وہ ورونا وائٹس کو کنٹرول کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ورکشاپ ہے، آپ ڈفرینٹ چیزیں یہاں لگ جا رہے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز میں نے جس کا پہلے بتایا ہے کہ آپ ایک لنک اسٹیبلش کر دیں گے، کر لیں گے، ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا مائنڈ ہے، وہ اس وقت تک چیزیں اپنے ہولڈ میں رہتی ہیں جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں۔ انسان کو ایک اوپن بک کی طرح رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت پہنچ گئی ہے تو اپنے آگے ٹرانسفر کر دیں، جو آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، یہ زندگی موجود ہے، وہ چیز آگے چلی جائے گی۔ اینڈ شارٹ ہے، اس سے انسان کو ہر لمحہ آپ بینیفٹ دیں۔ اس طرح اتنی بھی بینیفٹ دے دیا آپ تو ایک بڑے اچھے اس پہ سمجھے کہ اسکل بھی ہو، جو آپ کا فرض ہے وہ سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ فائدہ دے رہی ہر چیز کو، خود اس کو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ آپ بھی یہی کام کر دیں۔ میں اب زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو he will explain about the whole headline to the standard method for our evaluation. ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے اور کام زیادہ ہے، تو میں ٹرائی کروں گا کہ کہیں کہیں میں اسکپ کر جاؤں گا سو دیٹ ہم اپنی جو کوئی ٹریننگ کے لیے رائل جیلی کے پروڈکشن کے لیے جو پراپر کمپلیٹ پروسیجر ہے ہم اس کو سمجھ لیں اور پھر جا کے اس کو اڈاپٹ کریں۔ تو رائل جیلی جو ہے دس از یہ جو مکھیوں کی ایک پروڈکٹ ہے۔ ہنی جو ہے یہ پودوں کی پروڈکٹ ہے جس کو مکھیاں ریفائن کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ اینیمل اوریجن ہے، اور دوسرا اگر ہم اس کا فرق دیکھیں ہنی سے، ہنی میں عام طور پہ شوگرس میں کاربوہائیڈریٹس 80% ہوتی ہیں، جبکہ آپ دیکھیں تو اس میں 6 سے 18% کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور پروٹین کی اگر بات کی جائے تو ہم نے 0.3% کاربوہائیڈریٹ ہے پروٹین ہے، جبکہ رائل جیلی میں 9 سے 18% تک پروٹین ہے۔ تیسرا جو واضح فرق ہے وہ پانی واٹر کی شکل میں ہے۔ ہنی میں جو مائسچر ہے وہ کہتے ہیں جی 17% یا اس سے بھی کم، جبکہ اس میں 50 سے 60% جو ہے وہ واٹر ہے۔ تو یہ مکھیوں میں کاس ڈٹرمنیشن کے لیے بہت اہم رول پلے کرتی ہے، اور اس
फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी रॉयल जेली की वो बहुत सारी हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, वाइजोडाइलेटरी एंड हाइपोटेंसिव, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक एक्टिविटी एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। तो ये सारी की सारी वो हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है और जो वेसल्स हैं वो खुली होती हैं, अल्टीमेटली उससे जो हार्ट अटैक है उसके चांसेस कम होते हैं। तो ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वजह से दुनिया में इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो हेल्थ फूड के तौर पे भी हो रहा है, मेडिकेमेंट के तौर पे भी हो रहा है और कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है और इसके ऊपर बहुत सारे दुनिया में रिसर्चेज हो रही है, हनी बीज की फिजियोलॉजी के ऊपर और जो रॉयल जेली है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर, ताकि ह्यूमन हेल्थ जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो रॉयल जेली की जो प्रोडक्शन है उसके दो मेथड हैं। एक को हम ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं कि जिसमें आमतौर पे क्वीन को डिब्बे से निकाल दिया जाता है और बाकी मक्खियाँ वहाँ पे जो क्वीन सेल्स बनाती हैं या हम क्वीन सेल्स उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं उनमें रॉयल जेली बढ़ती है। तो इस मेथड में नुकसान ये है कि हाइव उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और उसकी हनी प्रोडक्शन की जो इस्तेदाद है वो बुरी तरह मुतासिर होती है और बी कीपर इस मेथड को अडॉप्ट करने में बहुत ही हिचकिचाहट महसूस करते हैं क्योंकि अक्सर औकात उनको एक कॉलोनी सेक्रीफाइस कर देनी पड़ती है। तो ये इसका तो इसको इम्प्रूव किया गया और इम्प्रूव इस तरह से किया गया कि आप एक हाइव के अंदर जिसमें क्वीन भी मौजूद हो, वो अंडे भी दे रही हो और वो जो बॉक्स है वो डेवलप भी कर रहा हो और साथ साथ आप रॉयल जेली भी पैदा कर लें। तो ये कुछ इंटरवेंशंस की गई और अभी जो पर्टिकुलरली चाइना की मैं मिसाल दूंगा कि चाइना में जो रॉयल जेली पैदा हो रही है वो इस मेथड के जरिए हो रही है। चाइना में एक वक्त था कि रॉयल जेली की जो प्रोडक्शन थी वो 200 से 300 ग्राम पर कॉलोनी पर ईयर थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जब रिसर्चेस की और मुसलसल काम किया और ये काम 4 वर्षों पे मुहित है, 40 साल। तो अब जो उनकी प्रोडक्शन है वो पर हाइव चली गई है 12 किलोग्राम पर हाइव पर कॉलोनी पे। 40,000 रुपया पर केजी इंटू 12 सब 4,80,000 एक कॉलोनी से। सो दिस इज द पोटेंशियल। तो अब ये है कि इसको उन्होंने कैसे किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया, ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी, ब्रीडिंग, और दूसरा उन्होंने मार्केटिंग ऑफ रॉयल जेली, और तीसरा जो उसमें उन्होंने काम किया वो प्लास्टिक क्वीन सेल्स को इंट्रोड्यूस किया और वाइड स्प्रेड यूज किया, यानी उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में ये चीजें फैलाई। अभी हम ये बात करेंगे कि रॉयल जेली जो है अगर हम उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से स्टेप्स हैं। रॉयल जेली प्रोड्यूस करना सिर्फ ये नहीं है कि हमने लार्वे को ग्राफ्ट कर दिया और 3 दिन के बाद रॉयल जेली भरी हुई है और जाके निकाल ली और रॉयल जेली बन गई। तो ये सिंपल नहीं है। रॉयल जेली इज नॉट जस्ट ग्राफ्टिंग ऑफ लार्वी। तो ये एक तरतीब है, इसके 7 नंबर हैं और हमने इन नंबर्स को हर स्टेप के ऊपर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फुलफिल करना है वो रिक्वायरमेंट्स। तो ये 7 स्टेप्स अगर हम करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम रॉयल जेली बहुत अच्छी मिकदार में पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि क्वींस, जैसे कल आपने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर सुना कि क्वीन की ब्रीडिंग और एक लफ्ज़ था ब्रीडर क्वींस। तो हम ये सोचें और इसके ऊपर काम करें और
ایویلویٹ کریں کہ ہماری کالونی میں کون سی کوئنز جو ہے وہ زیادہ رائل جیلی پیدا کر رہی ہیں، اس کی ریکارڈ کیپنگ، تو ہمیں اس کے لیے ٹرائلز کرنے ہوں گے. ہم پہلے سال تو ہمارے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، ہم کام شروع کریں گے اور اگلے سال پھر ہم سلیکشن شروع کر دیں گے کہ ہر ڈبے میں سے کیا پرفارمنس آئی ہے، اور جن ڈبوں سے اچھی پرفارمنس آئی ہے انہی سے لاروے اور انہی سے ڈرون اور انہی سے آگے بریڈر کوئنز. تو اس طرح سے ہم لوگ کوئین رائل جیلی کی پروڈکشن میں اپ ٹو 87% 87% ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اپنی اپائری میں کم سے کم 5 بریڈر کالونیز اس کے لیے ہم ضرور منتخب کریں. 1 یا 3 کالونیوں سے ہم گرافٹنگ کے لیے لاروے لیں، باقی کالونی سے ڈرون لیں، اور اس کے علاوہ کوئی ڈرون نہیں ہونا چاہیے اور کسی اور کالونی سے لاروا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کوئین ایمرج ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں دے شوڈ بی اویلیبل. میچور ڈرون، تو ڈرون کو میچور ہونے میں 12 دن لگتے ہیں اور ڈیولپ ہونے میں 24 دن لگتے ہیں. جو کوئین ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں 16 دن لگتے ہیں اور میچور ہونے میں 6 دن لگتے ہیں، تو 22 دن. کوئین کے 22 ڈیز اور ڈرون کے 36، تو فرق کتنا ہوا؟ 14 دن کا. تو 14 دن پہلے اہتمام ہونا چاہیے ڈرونز کے. جیسے امید بھائی نے کل بات کی کہ ہم ہاف شیٹس دے کے تو وہ ڈرونز کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے. کسی بھی اسٹیپ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہر اسٹیپ کے لیے اہتمام کرنا ہے اور پھر اس کے لیے پراپر جو ہمیں ایڈوانٹیجز ہیں تب مل سکے. اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے اسٹرانگر کالونی راؤنڈ دا ایئر. پورا سال ہماری جو کالونی ہے انتہائی اسٹرانگ کالونیز، پاپولس کالونیز، ایسی کالونیز جن کی پاپولیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو، وہ کالونیز جو ہیں وہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جن کو کہتے ہیں جی انڈسپینسیبل. تو سرپلس نرس بیز چاہیے، سرپلس بہت زیادہ نرس بیز چاہیے رائل جیلی سیکریشن کے لیے. ایسی نرس بیز جن میں سوارمنگ کی ٹینڈنسی ڈیولپ ہو چکی ہو. آپ میں سبھی کی تو جانتے ہیں سوارمنگ کیا ہے. تو بہت ساری بکیاں سوام جب کرتی ہیں تو کالونی کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلی جاتی ہیں. تو سوارمنگ ٹینڈنسی از ویری مچ امپورٹنٹ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رائل جیلی کی پروڈکشن کے لیے ایک ٹون سیٹ کرتی ہیں، کالونی کے اندر ایک انوائرمنٹ بناتی ہیں. فوریجرز زیادہ ہوں، جتنے زیادہ فوریجرز ہوں گے اتنا ہی زیادہ باہر سے نیکٹر اور پولن آئیں گے. جتنا زیادہ پولن آئے گا اتنا ہی زیادہ بی بریڈ بنے گا، اتنی ہی زیادہ رائل جیلی پروڈیوس ہوگی، اور جتنی زیادہ رائل جیلی پروڈیوس ہوگی اتنی ہی زیادہ ییلڈ پر کالونی جو ہے وہ بڑھے گی. تو ہمیں اسپرنگ سیزن سے 45 دن پہلے چلنا ہوتا ہے، 45 days ahead ہمیں نکلنا ہے اس کے لیے. تو آپ نے اگر ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ میں نے رائل جیلی جو ہے وہ شروع کر دینی ہے 7 فروری کو، تو 45 دن کب بنتے ہیں جی؟ 7 دن فروری کے اس میں شامل کر لیں اور 31 دن جنوری کے اور 7 دن دسمبر کے. تو اس کا مطلب ہوا کہ 23 یا 24 دسمبر کو یہ انٹرونشنز جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ میں نے سٹارٹ کر دی. تو اس کے لیے کیلنڈر از ویری مچ امپورٹنٹ. اچھا، اب پاپولیشن بڑھانے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے، اس کو دل میں رکھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں ون فریم میتھڈ. تو ون فریم میتھڈ کیا ہے؟ کالونی میں ایک فریم ہم نے دینا ہے انڈوں کے لیے، اور باقی جتنے بھی فریم ہیں جن میں اوپن بروڈ ہے وہ ہم نے نکالے، سیل بروڈ اور پولن اور نیکٹر، اور اونلی ون فریم، ایک فریم انڈے دینے کے لیے. اور اس کے بعد ہر چوتھے دن ایک فریم ہم بڑھاتے جائیں گے. اور جو فریم ہم دیں گے اس فریم کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ یوزڈ فریم ہو جس سے ایڈلٹ مکھیاں نکل چکی ہیں اور اس کے اوپر پولن جمع ہے اور جو درمیان میں ایریا ہے وہ خالی ہے. اس طرح کے فریم جب ہم دیں گے تو اس میں جو مکھیاں ہیں وہ زیادہ
جو ہے وہ جلدی سے کوئین جو ہے وہ ایگ لیئنگ دیتی ہے اور جو بروڈ کا ایریا ہے وہ بڑا شاندار رہتا ہے. تو اسٹیمولس فیڈنگ، ایک فیڈنگ ہوتی ہے شوگر اور جو پانی ہے 1 to 1، ایک ہوتی ہے شوگر اور پانی 2 to 1، اور تیسری فیڈنگ جو ہوتی ہے وہ نیکٹر فلو سے کافی ملتی جلتی ہے. اس میں ایک حصہ شوگر اور 1.5 حصہ پانی 1 to 1.5. تو یہ جو ہے نا اس کو اسٹیمولس فیڈنگ کہتے ہیں. تو شام کے وقت ہم اس کو ان کو پرووائڈ کریں اور اس کے بعد ہم لوگ ہر 4 سے 5 دن کے بعد جو ایگ سے فل فریم ہے ہم اس کو کیا کریں، after 4 to 5 days the frame will be full with eggs and on the 4th day وہ جو فریم ہے ہم نے اس کی جگہ پہ ایک اور فریم ڈال دینا. تو اس طرح یہ مسلسل ایکٹیویٹی کرتے جائیں گے اور جب 3 سے 5 فریم بروڈ کے ہو جائیں جو کہ سیل بروڈ ہے تو ہم پھر تھوڑا سا ڈیلے کریں. تو یہ ہم نے کوئین کو جو اس کی پاپولیشن بڑھانی ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک میتھڈ سمجھ لیا کہ پاپولس کالونی ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا. تھوڑا سا اس میں ٹمپریچر مینجمنٹ بھی ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ ٹمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے تو مکھیوں کی پاپولیشن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب گرمی ہے تو ہمیں شیڈ دینی ہے اور جب سردی ہے تو ہم اس کو سورج جو سن لائٹ ہے وہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ زیادہ پرووائڈ کریں. تو یہ پریکاشنری میئرز ہم نے ضرور لینی ہے. ایک جو میئر ہے وہ سوارمنگ کے اگینسٹ وہ بھی ہے کہ ہم نے ان میں سوارمنگ ٹینڈنسی تو پیدا کر دی ہے. تو پھر اس میں اب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کالونیوں کو چھوڑ دیں اور کالونیاں سوام کر کے کالونی کو ویک کر کے ہم بیٹھ جائیں اور رائل جیلی خواب ہی رہ جائے. تو لہٰذا ہمیں کچھ پریکاشنری میئرز لینی چاہیے کہ اگر ہم نے اس میں رائل جیلی پیدا کرنی شروع کی ہے تو اس کو ہم نے کنٹینیوس کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اس کو مسلسل ہم اپنا رائل جیلی نکالتے جائیں تاکہ مکھیاں جو ہیں جس ٹون میں ہم نے جو ان کی ٹون سیٹ کی ہے اسی میں رہیں اور رائل جیلی پیدا کرتی ہے. اگر ہم رائل جیلی پیدا کرنا سٹاپ کر دیں تو وہ بہت سارے کوئن سیلز بنائیں گی، سوام سیلز، اور اس کے بعد جو ہے وہ کالونی ڈیوائڈ ہو جائے گی. نمبر 3 سوری ایکسٹینڈنگ دا پیریڈ آف رائل جیلی کلیکشن. رائل جیلی کلیکشن اگر ہم 30 دن کر سکیں گے تو وہ کم ہوگی، اس کی بجائے کہ اگر ہم 60 دن کریں وہ زیادہ ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. اور اگر ہمیں 90 دن مل جائے وہ پیریڈ تو 3 گنا ہو جائے گا. اور اگر زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کالونی میں رائل جیلی پروڈکشن کا جو پیریڈ ہے اس کو جتنا ایکسٹینڈ کریں گے اتنا ہی ہمیں زیادہ رائل جیلی ملے گی. تو چائنا میں 2 طرح کے وہاں پہ ریجنز ہیں. جو صدرن چائنا ہے وہاں پہ 7.5 منتھ موجود ہیں رائل جیلی کی پروڈکشن کے لیے، اور جو ناردرن چائنا ہے وہاں پہ 5 مہینے جو ہے وہ ان کو اویلیبل ہوتی ہے. اب جب 2 مہینے کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے جو 2.5 مہینے کا فرق ہے جو رائل جیلی کی پروڈکشن ہے اس میں 5 kg پر کالونی کا فرق آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ساری باتیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ رائل جیلی کی جو پروڈکشن ہے اس کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو پیریڈ ہے اس میں پاپولیشن پیک پہ رکھنی ہے. پاپولیشن پیک پہ ہوگی اور کالونی جو میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں گی تو پھر ہم رائل جیلی کی آپٹیمم اماؤنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ایک انوائرمنٹ بھی ہمیں بنانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیوریبل انوائرمنٹ. فیوریبل انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسے بنائیں کہ مکھیاں رائل جیلی بنائیں. تو اس میں جو کالونی ہمارے پاس اس کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں 12 فریم مکھیاں ہیں. 12 فریم مکھیاں ان کو کنورٹ کریں 9 فریم پہ. اور جب آپ 9 فریم پہ کنورٹ کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. کتنا فائدہ ہوگا؟ 23.6% آپ رائل جیلی زیادہ بنائیں.
آپ کی مکھیاں رائل جیلی زیادہ بنائیں گی. اچھا اسی طرح جو ٹمپریچر ہے اگر ہم شیڈ میں رکھتے ہیں تو 5 سے 7 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے. تو گرمی میں یہ ٹمپریچر مینجمنٹ کے لیے ہم نے مکھیوں کو سن لائٹ میں نہیں رکھنا کیونکہ وہاں پہ ٹمپریچر 50 سے بھی اوپر چلا جائے گا. اس لیے ٹمپریچر از ویری مچ امپورٹنٹ جو کہ ہم نے مینٹین کرنا ہے. اسی طرح گرمیوں میں رات کو حبس ہو جاتا ہے تو گڈ وینٹیلیشن از ویری مچ کروشل. تو آپ کے جو انتظامات ہیں وہ میں اس کی طرف نہیں جاتا. آپ بہتر جانتے ہیں بی کیپرز جالیاں لگا لیتے ہیں بیس میں. وینٹیلیشن کے سسٹم جو ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں کہ درمیان میں ایک پٹی نکال لیتے ہیں اور اوپر ایک جالی لگی ہوتی ہے. تو لیکن وینٹیلیشن کو ہم نے ضرور وہ کرنا ہوتا ہے. ادروائز مکھیاں رائل جیلی پیدا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہائیو کی انٹرنس پہ جمع ہو جائیں گی. تو وہ جو ہم نے ان کو جس کام پہ لگانا ہے وہ کام چھوڑ دیں گی اور ہائیو کی انٹرنس پہ اپنے آپ کو جسٹ ٹمپریچر جیسے جب لائٹ بند ہوتی ہے تو سارے لوگ نکل کے چھتوں پہ چلے جاتے ہیں. اور گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ چوکوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مکھیاں بھی یہی کام کرتی ہیں. اس کے بعد رائل جیلی کے لیے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ رائٹ انسٹرومنٹس آپ نے یوز کرتے ہیں. جیسے جب آپ دیکھتے ہیں فوجیں لڑتی ہیں تو انسٹرومنٹ ان کے پاس اچھے ہونے چاہیے اور ان کو چلانے بھی آنے چاہیے. تو سیم از دا کیس ود رائل جیلی. آپ کے پاس جو بھی انسٹرومنٹ ہے اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے اور آپ کو ان کو صحیح استعمال کرنا اور ان کو پھر صفائی کرنا اور دوبارہ سے پھر ان کو اپلائی کرنا. یہ تینوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے 5 اس میں یا 6 انسٹرومنٹس ہیں. جو سب سے پہلا نمبر آتا ہے جس کا وہ یہ والی بار ہے جس کو پلاسٹک پن سیلز کہتے ہیں. اس سے پہلے جو یوز ہوتی تھی وہ یہ والے سیلز یوز ہوتے تھے. تو تجربات سے چائنیز نے یہ دیکھا کہ اگر یہ والے سیل بار یوز کیے جائیں تو اس سے لیبر بھی کم ہوتی ہے اور 20% رائل جیلی جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اور اس طرح کے آپ فریم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ فریم بنائے ہیں. ہم نے یہاں پہ 3 رکھے ہیں لیکن چائنیز جو ہے وہ 5 بارز لگا لیتے ہیں اور ان 5 بار پہ 125 سے 170 جو سیلز ہیں وہ لگا لیتے ہیں. اور 3 دن کا جو ایک سائیکل ہے 3 دن کے بعد ہم رائل جیلی نکال لیتے ہیں. تو ایک سائیکل میں وہ اپ ٹو 100 گرام رائل جیلی اپنے ڈپو سے نکالتے ہیں. 70 گرام سے لے کے 100 گرام تک. تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اس میں لوگوں نے کام کیا ہے. تو اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مثال موجود ہے. اس کے بعد گرافٹنگ نیڈل ہے. گرافٹنگ نیڈل جو ہے وہ چائنیز نیڈل پاپولر ہے. اس میں ایک جیسے کل لوئی بھائی بتا رہے تھے بڑا سمپل سا ایک سپرنگ ہے ایک پلنجر ہے اور اس کے ایک ٹپ ہے اور اس کے ساتھ آپ لاروے کو شفٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس فریم ہے. اور یہ اسکریپنگ کے لیے رائل جیلی اس کو اسکریپر بھی کہہ سکتے ہیں اسکریپنگ بار بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بہت سمپل ہے. یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. جو سیل کی جو وڈتھ ہے اس کے مطابق آپ سیل میں سے اس کو اسکریپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ٹیوزرز ہیں. ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیل کو صاف کرنا ہے. سیل کو صاف کرنا ہے. اس میں سے جو ٹیوزر ہے جب ہم رائل جیلی نکالتے ہیں تو لاروا نکالنا پڑتا ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ لاروے کو نکالنا. اس کے بعد ہم نے اس کو سیل کو صاف کرنا. تو یہ چھری اس لیے ہوتی ہے کہ جب یہ ہم لاروے گرافٹ کرتے ہیں تو سیلز کے اوپر مکھیاں تھوڑی تھوڑی ویکس اور بنا دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا دیتی ہیں. تو ایک ہمارے پاس اسٹینلیس اسٹیل کی جو ہے وہ یہ چھری ہونی چاہیے جس کو کٹنگ بلیڈ کا یہاں پہ ہم نے نام دیا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو یہ انسٹرومنٹ ہے. تو ہائی ٹیک انسٹرومنٹس آپ نے دیکھ لیے اور یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اگین میں نے آپ سے جو پہلے گزارش کی کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جسٹ یہ انسٹرومنٹ
یوز کیے اور ہم نے لارجر گرافٹ کر دیے اور اس کے بعد یہ 100 گرام اور یہ رائل جیلی پیدا کر لی اور پھر ہم نے جا کے بیچ دی اور پھر ہم امیر ہو گئے. لیکن اس میں ابھی تھوڑا سا اور چیزیں بھی چاہیے. تو ابھی اس میں کیا ہے کہ سائنٹیفک آرگنائزیشن آف رائل جیلی پروڈیوسنگ کالونیز دو میتھڈ ہیں. ایک میتھڈ یہ ہے کہ جیسے یہ کالونی پڑی ہے اس کے اوپر آپ لگا دیں کوئن ایکسکلوڈر اور ایک اس کے اوپر سٹوری رکھ دیں. نیچے جو ہے کوئن موجود ہے, کوئن ایکسکلوڈر بھی ہے, کوئن بھی موجود ہے اور اوپر جو ہے ایک آپ نے سپر لگا دیا. تو آپ اس میں پھر اگین وہی کام کریں گے کہ پاپولیشن کو مینٹین کریں گے ایٹ لیسٹ 13 فل فریمز. 13 فل فریمز جو ہیں جس کالونی میں پاپولیشن ہے اس میں سے ہم نے 2 فریم نکال لینے ہیں. مکھیاں جاڑ کے 2 فریم ہم نے نکال دیے. تو اب اس میں سے 7 فریم ہم نے نیچے رکھے اور 4 فریم ہم نے سیکنڈ سٹوری پہ رکھ دیے. ٹوٹل کتنے ہو گئے 11. تو اوپر ہم نے اب 2 اس طرح کے فریمز لگا دیے اور ان کے اندر بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہر 6 دن کے بعد جو نیچے فریمز ہیں ان کو ہم نے ریموو کرنا ہے اور اوپر لے جانا ہے اور جن فریمز کے ساتھ رائل جیلی ہم چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ لگا دینے ہیں کیونکہ نرس بیز جو ہوتی ہیں وہ ایسے فریمز کی طرف زیادہ آنا پسند کرتی ہیں جن میں چھوٹی عمر کے لاروے ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے خوراک کی. تو جب مکھیاں وہاں پہ وزٹ کریں گی تو ساتھ ہی یہ جو سیلز ہیں ان کو بھی زیادہ اٹینڈ کریں گی. تو اس سے ہم میکسیمم 2 فریم حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک میتھڈ ہے. دوسرا جو میتھڈ ہے وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر بھی ہے اور آسان بھی ہے اور اس میں رزلٹ زیادہ اچھا ہے. اس میں آپ کیا کریں گے کہ ورٹیکل کوئن ایکسکلوڈر, ایک ایکسکلوڈر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل کوئن ایکسکلوڈر. ایک جو ہاریزونٹل ہوتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں 2 سٹوریز کے درمیان. یہ جو ورٹیکل ہے یہ ہم کالونی کے اندر رکھتے ہیں. اچھا اس کی ایک سائڈ پہ ہم نے 3 فریم رکھ دینے ہیں, ایک درمیان میں فریم خالی اور 2 ساتھ میں. پہلے فریم پہ ہنی, دوسرا خالی, تیسرا فریم پولن کے ساتھ اور درمیان میں ملکہ. یہ بن گیا پروپیگیشن چیمبر. اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے دیٹ از پروڈکشن چیمبر. اس میں کم سے کم 6 فریم ہم نے رکھے ہیں. ہم 5 بھی رکھ سکتے ہیں اور 6 بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جو مکھیوں کی پاپولیشن ہے اس کا فارمولا وہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر 12 فریم مکھیاں ہیں تو ہم ان کو 9 فریم میں کنورٹ کریں. 12 فریم مکھیوں کو ہم نے کنورٹ کر دیا 9 فریم اور اب ان میں ہم نے لگا دیا فریم. اب یہ جو ہم فریم لگائیں گے نا یہ ہم لگائیں گے 8ویں نمبر پہ یا 7ویں نمبر پہ اور اس میں ہم ایک ہی چیمبر میں رائل جیلی پیدا کرنا سٹارٹ کریں اور اس ذریعے سے ہم لوگ رائل جیلی پیدا کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں جو فریم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ویکس لگی ہوئی ہے. یہ جو سیلز ہیں نا یہ ایکسیپٹڈ سیلز تھی اور ہم نے جب پہلا تجربہ کیا تو وہ بڑا اچھا تھا کہ آؤٹ آف 50 38 39 سیلز جو تھے وہ ایکسیپٹ ہوئے. تو یہ ایک انکریجنگ جو ہے وہ ہے رزلٹ. لیکن ہمیں جانا ہے 95% ایکسیپٹنس ریٹ پہ. ہمارے لیے جو ایک معیار ہے وہ ایکسیپٹنس ریٹ ہے 95% کیونکہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے, مکھیاں کام کر رہی ہیں, لیبر نے کام کیا ہے اور ہم اس سے پروڈکشن لینا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو 20 سے 25% جو ہے وہ آپ رائل جیلی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ تھوڑی سی اور انٹرونشن کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ 3 فریم کے بعد ورٹیکل ایکسکلوڈر لگایا, آپ نے ایک اور ایکسکلوڈر
पूरा टोटल को कवर नहीं करेगा, आप एक बॉर्डर बना लीजिए और ऊपर से जो सिर्फ 3 फ्रेम जिनमें मलका है सिर्फ उनको आप कवर कीजिए। ये बड़ी मजेदार बात है, सो दैट जो पोलन लेके मक्खियां ऊपर आना चाह रही हैं उनको कोई हिंड्रेंस ना हो। 3 के पास आपने एक वर्टिकल लगा दिया और जो ऊपर 3 है आपका जो एक्सक्लूडर है वो सिर्फ 3 को डिस्टर्ब कर रहा है और वो इसलिए कर रहा है कि नीचे क्वीन है और बाकी जो 7 जो बाकी है उनके लिए कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि मक्खियां बहरहाल एक्सक्लूडर से जब ऊपर जाती है नीचे आती हैं तो ट्रबल फील करती हैं। तो ये जब आप एक्टिविटी करेंगे तो इससे आप 3 फ्रेम भी एक कॉलोनी के अंदर रॉयल जेली के रख सकते हैं, 1 फ्रेम नीचे और 2 फ्रेम ऊपर। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इसकी तस्वीर है और इसको बार बार देखें। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा फ्रेम आपने कहां पे रख देना है। तो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रॉयल जेली फ्रेम्स। तो पहला फ्रेम नीचे है 7 नंबर पे, दूसरा 13 नंबर पे और तीसरा 16 नंबर पे। उसके बाद है जी पोलन कॉम। हमें जो 4 नंबर पे नजर आ रहा है ये मुकम्मल भरा हुआ है और उसके बाद 12 और 15 पे हनी पोलन मिक्स है। उसके बाद है जी हनी कॉम। हनी कॉम भी जो आप देखेंगे कुछ मुकम्मल भरे हुए हैं और कुछ जो है वो हाफ या 25%। तो ये हनी कॉम आपको नजर आएंगे। नीचे चैम्बर में आपको कोई हनी कॉम नजर आ रहे हैं? पहले वाले नीचे वाले चैम्बर में हनी कॉम अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको आ रहे? 6 नंबर पे आप देखेंगे, 6 नंबर पे ऐसे तिरछे तिरछे जो लगे हुए हैं वो जो बार है ऊपर वो हनी काम को शो कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे जो लाइनें लगी हुई है तिरछी। तो आप ये देखिए हनी काम आपको सेकंड स्टोरी में नजर आ रहे हैं। 11 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और 19 नंबर फ्रेम पे। किसी में हनी मुकम्मल है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हनी के जो फ्रेम्स हैं वो हमने नीचे वाली स्टोरी से सारे उठा दिए। उसके बाद सील्ड ब्रूड देखिए, ये सील्ड ब्रूड्स, सील्ड ब्रूड जो है हमें नजर आ रहा है जी 8 नंबर पे। अब जो 8 नंबर वाले फ्रेम है वो नंबर 1 फ्रेम जो है वो सील्ड ब्रूड का है, नंबर 8 फ्रेम और नंबर 9 फ्रेम। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत ही ज्यादा काम देगी, जो हमारे लिए मुफीद है। तो उसके बाद है लार्वी। तो जो लार्वी है वो फ्रेम नंबर 5 और 15 पे नजर आ रहे हैं और एग फ्रेम नंबर 6 और कुछ आपने एम्प्टी कॉम्स भी दे दिए हैं जो कि फ्रेम नंबर 10 और जो 20 है उसमें है। अब जब ये आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, इंकरेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। और जब आपके रिजल्ट्स इंकरेजिंग आएंगे आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आप दूसरों को भी बताएंगे। तो इसलिए ये साइंटिफिक अरेंजमेंट है जी। इस अरेंजमेंट को हम जितना फोकस कर लेंगे उतना ही रॉयल जेली के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाएगी। ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ये वो है कि जी आपने लार्वा कैसे क्राफ्ट करना है। इसकी मोटी सी बात क्या है कि 24 घंटे से कम का लार्वा, पहली रात की चांद की तरह का। और लार्वे को हमने जब ग्राफ्ट करने के लिए निकालने हैं तो कोशिश करें कि एयर और सनलाइट डायरेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। वो नन्ना मुन्ना सा एक छोटा सा बच्चा है और अगर हम उसको सही हैंडल नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। इसलिए जो ग्राफ्टिंग है वो भी हमने 1 गो में करनी है, इधर से उठाना है और इधर से रखना है। और ये जो रॉयल जेली इसके साथ थोड़ी सी रॉयल जेली भी आ सकती है। तो हमने
کرنا ہے کہ تھوڑی سی خوراک اتنی ضرور ہو کہ جب تک وہ فریم کالونی میں ہم شفٹ نہیں کرتے وہ ڈیسیکیشن سے نہ مر جائے, بھوک سے نہ مر جائے, تو ہم نے اس کو خیال رکھنا ہے. اور جہاں پہ ہم نے شفٹنگ کرنی ہے وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ 60 سے 70 ریلیٹیو ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے, اور ٹمپریچر جو ہے وہ بھی 22 سے لے کے 28 تک ہمارے لیے بہت آئیڈیل ٹمپریچر ہے. یہ ساری چیزیں, اور ڈائریکٹ سن لائٹ نہ اس کے اوپر پڑے. کوشش کرنی ہے کہ ایسا ٹمپریچر, ایسا موسم, ایسا ماحول کہ جو لاروے کے لیے مکمل طور پہ کنڈیوسیو. یہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتا. تو اب جو رائل جیلی فریم ہے اس کو آپ نے انسرٹ کرنا ہے. تو جنرلی جس کالونی میں 8 سے 10 کام ہوتے ہیں وہ 1 سے 2 فریمز کو سپورٹ کر دیتے ہیں, اور جن میں 10 سے زیادہ ہوتے ہیں وہ 2 سے 3 فریمز کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اور آپ نے ہائیو کو اوپن کرنا ہے. جب آپ نے گرافٹنگ کی اس کے 3 گھنٹے کے بعد اسی دن, بہت ضروری کام, آپ نے چیک کرنا ہے بہت سارے انڈے ایکسپٹ ہو چکے ہوں گے اور بہت سارے نہیں. جو نہیں وہ ختم. جب انڈا مرتا ہے مکھیاں یا اس کو کھا لیتی ہیں یا اس کو صاف کر دیتی ہیں. تو جو صاف سیلز ہیں آپ نے ان میں دوبارہ کافی کرنی ہے. تو اس سے کافی زیادہ 10 سے 15% جو ہے وہ ایکسیپٹنس ریٹ بڑھ جاتے ہیں, اور رائل جیلی کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ری گرافٹنگ جو ہے نا اس کا پیریڈ رکھتے ہیں 3 سے 5 آورس. رائل جیلی کی ہارویسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہمیں کرنی ہے. 72 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور آپ 60 سے لے کے 68 گھنٹے کے بعد رائل جیلی کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں. بہت سارے ملکوں میں لوگ 48 گھنٹے کے بعد بھی رائل جیلی کی ہارویسٹنگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد رائل جیلی جو ہے اس کو ہیٹ, لائٹ اور ایئر, 3 چیزیں جو ہیں اس سے اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم نے ان 3 چیزوں سے اس کو بچانا. تو اس کو ہم فریز کر لیں. ہم رائل جیلی کو فریزر میں 0 سے 5 ڈگری پہ رکھ سکتے ہیں, اور اگر ہم زیادہ پیریڈ کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فریزر میں رکھ لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو آکسیڈیشن سے بچانے کے لیے کنٹینر کو ایئر ٹائٹ رکھیں, اور آپ اس کو فریز کر کے پیک کر لیں, اور 12 مہینے سے پہلے آپ کو استعمال اس کو کرنا ہے. اور یہ مت کریں کہ رائل جیلی پہلے تو فریزر سے باہر نکالی, پھر وہ ٹھنڈی ہو گئی, پھر وہ یعنی کہ نارمل ٹمپریچر پہ آ گئی, پھر آپ نے دوبارہ رکھ دی. تو یہ جو سائیکل ہے اس کو ہم نے فریز تھا سائیکل اس کو کہتے ہیں. اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اتنی ہی نکالیں گے جتنی ہم نے استعمال کرنی ہے. ایک اس کا اور بھی میتھڈ ہے کہ ہم پانی کو اڑا دیں لو پریشر پہ. تو اس سے کیا ہے کہ لو پریشر پہ پانی کو پہلے فریز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو ڈائریکٹلی سبلیمیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پیچھے سالڈ پاؤڈر رہ جاتے ہیں. تو اس کو فریز ڈرائی کہتے ہیں. فریز ڈرائنگ بھی بہت اچھا میتھڈ ہے رائل جیلی کو زیادہ دیر کے لیے پریزرو کرنے کا. اس کے بعد جی کالونیز کی سائنٹیفک مینجمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایک مثال کے ساتھ ابھی اپنی بات کو کلیئر کریں گے. جی ہمارے پاس فرض کریں کالونیز ہیں کوئی 160, اس میں سے ہم نے 120 کالونیز کو سپورٹنگ مان لیا, اور 40 کالونیز جو ہے نا ہم نے ان کو رائل جیلی کے لیے سلیکٹ کر دیا. جو سپورٹنگ کالونیز ہیں وہ نارمل ہیں, ہم ان سے ہم ہی لیں گے. لیکن ان کالونیز کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی, کیونکہ ہمیں جو یہ ایک فیکٹری سٹائل کا کام ہم کر رہے ہیں, ابھی جو رائل جیلی کی پروڈکشن ہے وہ فیکٹری سٹائل میں ہم کریں گے, اور اس کے لیے ماس لیول پہ ہمیں لاروی چاہیے. ہم جو لاروی حاصل کر سکتے ہیں 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو جو عام کالونیز ہیں ان میں ہم جس دن ہم نے گرافٹنگ کرنی ہے اس سے 4 سے 5 دن پہلے ہم خالی فریم دیں گے, اور وہاں سے ہم لاروی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا ان کے اندر بھی جو ہم نے 3 فریم والا چیمبر بنایا ہے اس میں ہم نے خالی فریم دیا. وہ جو خالی فریم ہے
चौथे या पांचवें दिन हम निकाल के उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो जी ये हमने इसके 10 के ग्रुप बना देने हैं, 4 ग्रुप नंबर 1, 2, 3 और 4। तो इनके हमने साइकिल बनाने हैं। तो पहले 3 दिन हमें क्या काम करना है, सुबह के वक्त ग्रुप नंबर 1 की 10 कॉलोनीज को हमने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट हमने क्यों किया कि जो भी रॉयल जेली के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी मुकम्मल होनी चाहिए, वो हम सारी की सारी इंश्योर करेंगे। और आफ्टरनून में ग्रुप नंबर 1 और 2 में हम लार्वल ग्राफ्टिंग कर देंगे। दूसरे दिन ग्रुप नंबर 3 के 10 कॉलोनीज को हम इंस्पेक्ट करेंगे और 3 और 4 दोनों को आफ्टरनून में हम ग्राफ्ट कर देंगे। तीसरे दिन हम अपने काम काज करेंगे, जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी चीजें। अगर आपने चौथे दिन जो है वो रॉयल जेली हार्वेस्ट करनी है तो हार्वेस्टिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप पूरी करेंगे। और फिर उसके बाद चौथे दिन आपको क्या करना है, आपने मॉर्निंग में ग्रुप नंबर 2 के हाइव को इंस्पेक्ट करना है। तो हमने 10 रेंज इंस्पेक्शन के लिए 10 कॉलोनीज डेली के हिसाब से रखी हैं, लेकिन ये हम ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं ताकि सारे ग्रुप्स को इंस्पेक्ट भी करें और हमारे ऊपर काम का बर्डन भी ज्यादा ना आए। और आफ्टरनून को हमने ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों से रॉयल जेली निकालनी है और एट द सेम टाइम हमने ग्राफ्टिंग भी पूरी करनी है। तो ये आपका चौथा दिन गुजर गया। पांचवें दिन हमने ग्रुप नंबर 4 के 10 कॉलोनीज को इंस्पेक्ट करना है और आफ्टरनून में हमने रॉयल जेली जो है वो कलेक्ट करनी है और उन्हीं में ही हमने ग्राफ्टिंग का साइकिल मुकम्मल करना है। तो इस तरह से आपका एक फैक्ट्री स्टाइल मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा और इसकी आपकी रिकॉर्ड कीपिंग भी होगी, इसके लिए आप काम भी कर रहे होंगे और जो रॉयल जेली है वो पैदा हो रही होगी। और जब आप पैदा करेंगे थोड़ी सी हमें भी सिखा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।